السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پاکستان میں چونکہ سیاسی گہما گہمی عروج پہ اور ایسے سبھی پارٹیز کوشش ہیں کہ کوئی نہ کوئی تیر لگ جائے گا اور ہم بڑے بڑے دعوے سارے سیاستدان کر رہے ہیں، تو جب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے استحکام پاکستان کا سفر ہم نے اگر طے کرنا ہے، استحکام پاکستان کا سفر طے کرنا ہے، تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم کو بھی کھولنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اس طرح کی سیاست کی جس طرح کی آج سیاست رائج الوقت ہے آج قوموں کو بے بسی کی طرف اور محرومیوں کی طرف اور خود کے لیے سائشی اور غریب کے لیے بس ایک امید جمہور کے ابلیس ہے باب سیاست رہی نہیں میری ضرورت تہی اخلاقی ابلیس کہتا ہے کہ جو کام میں نے کرنی ہے، فتنہ پھیلانا، لوگوں کو تانے دینے، لوگوں میں منافقت پیدا کرنی، جھوٹ کی ایک فیکٹری لگانا، انتشار پھیلانا، یہ سارے میرے کام ہیں۔ لوگوں کے حقوق پہ قابض ہو کے اسے خدا سے مایوس کر دینا، تو یہ تمام سیاستدان کر رہے ہیں، تو لہٰذا میری ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں۔ میرے نائب شیطان کہتا ہے موجود ہیں، میرے بد کردار لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی میری ہی نظام کو چلا رہے ہیں اور انسانی میں میوسی لے کے آ رہے ہیں، اور خدا سے لوگ مایوس ہوتے ہیں کیونکہ حقیقی معنوں میں تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہی چیلنج کر دیں گے یہ سیاستدان اور خدا کے احکامات کو رون دیں گے اور خدا کی خدائی کا نافرمانی کرتے ہوئے مذاق اڑائیں گے اور شیطان کی پیروی کریں گے اور لوگوں کا استحصال کریں گے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے زمین پہ، بلکہ یہ لوگ ہی کافی ہیں میرے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو اسلام خلافت کا تصور دیتا ہے۔ خلافت کا تصور ہے کیا، آج ہم یہ بھی بیان کریں گے، اور جمہوریت ہے کیا، یہ بیان کریں گے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، دنیا میں ہے فقط مرد حر کی آنکھ بینا۔ اب خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راز تھا پیدا۔ یہ علامہ محمد اقبال، وہ اقبال جس کے مطلب قائد اعظم فرماتے تھے کہ اگر ہمارے پاس علامہ اقبال جیسی شخصیت موجود ہو تو ہم کئی پاکستان بنا سکتے ہیں۔ پر بدقسمتی کی بات یہ دیکھیے، ان نااہل سیاستدانوں سے ملک مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے۔ سبھی کو مواقع ملے، سبھی نے کو جب حکومت ملتی ہے تو ایک دوسرے پہ الزامات کا چورن ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اور خوشحالی کا چورن بیچتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا قائد اعظم نے کبھی بھی تانے مینے کی سیاست نہیں کی، انہوں نے ایک مقصدیت کی سیاست کی، اور قائد اعظم بھی شاطر قسم کی جس طرح عیسائی، ہندو اور برطانوی راج سیاست کر رہا تھا اور بے معنی طریقے سے دبایا جا رہا تھا مسلمانوں کو، تو کیونکہ وہ اس وقت کمزور تھے، تو لہٰذا قائد اعظم بھی سیاست تانے میں نہیں کرتے تو کبھی پاکستان معاذ وجود میں نہ تھا۔ قائد اعظم نے اختلافات کی جو وجوہات ہیں ان کو بیان کیا، دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور یوں ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تاکہ یہ جتنی بھی چپکلشیں ہیں، جتنے بھی ہنگامے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی فسادات ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے جنم لیتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر جمہوری نظام کی طرف اگر دیکھا جائے اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی میں بتاؤں گا کہ پاکستان کس طرح ان مسائل سے نکل سکتا ہے۔ اتنے زیادہ مشکل حالات میں پاکستان کا مسائل کا حل کیا الیکشن ہے یا ایک مشاورتی اتحادی حکومت ہے تاکہ پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکالا جائے جس میں وہ آج گرا ہوا ہے۔ تو پہلی تو یہ بات ہے کہ کیا یہ سیاستدان قانون کے دائرے میں اپنے آپ کو حاضر خدمت سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جوابدہ ہیں، یا قانون اتنا مضبوط ہے عدلیہ کا نظام کہ ان تمام سیاستدانوں کو مساوی طور پہ یکساں طور پہ انسانیت کے اسباق پڑھا سکے۔ تو بدقسمتی سے یہ ایسی چیزیں تو ممکن نظر نہیں آتی، غریب کو انصاف نہیں ملتا اور یہ طاقتور جتنے بھی تمام سیاستدان ہیں ان کو ایسے لگتا ہے جیسے عدالتوں نے این آر او دیا اور وقتی طور پہ کسی پہ گرفت ہوتی ہے، مگر یہ گرفت معمولی سی ہوتی ہے۔ اب ہم جمہوری نظام کی طرف جاتے ہیں، چھوڑے ہم اپنی ان سیاستدانوں پہ تنقید ہم تو کر ہی نہیں رہے کیونکہ یہ بے لگام ہے،
یہ اپنے دولت کے نشے میں، فنڈنگ کے نشے میں، لوگوں سے چاہیے دولت کے نشے میں، ملکی خزانے کی لوٹی ہوئی دولت کی وجہ سے یا کسی نہ کسی طور پہ جو عیاشی ان کی چاہ رہی ہیں وہ اس میں خوش ہیں اور متکبر ہیں، کیونکہ ان کو میڈیا کوریج دیتا ہے، ان کی مہنگیوں کی، ان کی بدتمیزیوں پہ بھی کوریج ملتی ہے، ان کو میڈیا میں بے معنی طریقے سے جو کوریج دی جاتی ہے اور کس طرح ضمیر خریدے جاتے ہیں میڈیا میں تجزیہ نگار کی صورت میں، اور جیسے ان کے کٹ پتلی جو درباری قسم کے حکمرانوں کے پالے ہوتے ہیں وہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ ایک لہرا سے لمبی بحث ہیں۔ آج وہ میڈیا نہیں رہا جو کیا پاکستان کے وقت جو میڈیا تھا، تو جمہوریت اگر جمہوری نظام اس وقت عمل درآمد اس پہ کیا جا سکتا ہے جب آپ کے 70% میجورٹی آف دا پیپل، اکثریت لوگوں کی صحیح معنوں میں اخلاقی اوصاف کی حامل ہوں، وہ قانون کی پیروی کرنے والے ہوں، اور اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ ایک مثبت سمت کی طرف سوچتی ہو، ایک طرح سوچتی ہو، جہاں پہ بٹکی ہوئے نہ ہو، بٹکی سوچنا۔ آج بات قسم سے سیاستدان بٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، عدلیہ کے ججز کا بینچ بنتا ہے وہی اپنے فیصلوں سے متفق نظر آتے ہیں، مطلب عدلیہ انصاف کا نظام کا بھی جنازہ اٹھا نظر آتا ہے، عدلیہ کا نظام بھی انتشار کا شکار نظر آتا ہے۔ جب ججز ہی متفق نہیں ہوں گے تو عام جن کے متعلق فیصلے آتے ہیں وہ کیسے متفق ہوں گے، یا عام عوام کیسے متفق ہوگی، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سیاستدان بھی انتشار کا شکار ہے، اور جو سمجھتے ہیں جو جتنی زیادہ گالم گلوچ کر لیتا ہے، جو جتنی زیادہ دھمکیاں لگا لیتا ہے، جو جتنا زیادہ انتشار پھیلا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو اتنی ہی زیادہ میڈیا کوریج ملے گی، وہ اتنا ہی بڑا تصور ہو، کیونکہ آپ کے ادارے تو اتنے مضبوط ہے نہیں کہ کسی کو لگام ڈال سکیں، تو لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بڑا لیڈر ہے جو مرضی باتیں کر رہا ہے، تو اس کو قانون گرفت نہیں کر رہا، تو لہٰذا تجزیہ نگار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میں بھی، اور اس طرح جو دوسرے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو جتنے زیادہ الزام لگا لیتا ہے، جو جتنی بڑی ڈرامہ بازی لگا لیتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے، عوام بھی یہی سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا آج قوم کو جمہوری حوالے سے یا بہترین اقدار پہ فائز کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے آپ کے تھنک ٹینک، آپ کے ادیب ہو گئے، ادب سے ریلیٹڈ شخصیات جو قوم میں پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، مثبت رجحان پیدا کرتی ہیں، اور قوم کو سچائی اور حق کی طرف اور بہترین انسانی اوصاف کی طرف راغب کرتے ہیں۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج تو یہ سسٹم بھی ختم ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ فنون لطیفہ کے حوالے سے یا جتنے بھی رائٹنگ کے حوالے سے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں وہ ختم ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی درباریوں کا، خوشامدیوں کا اور بے معنی سے تمغوں کی ضرورت کے لیے اپنا زمین بیچنے کا سلسلہ ادھر سے بھی شروع ہو گیا، اور وہ تاریخ دان کبھی جو تاریخ لکھتا تھا اور بادشاہ وقت کے سامنے جاور حکمراں کے سامنے کلمہ بلند کرتا تھا تو اس کو زندان میں بھی ڈال دیا جاتا تھا، اس کو تشدد کیا جاتا تھا بادشاہ وقت اپنی تاریخ لکھوانے کے لیے کہ تاکہ میں ایک اچھا تصور ہوں، مگر وہ اپنی زمین کا فسودہ نہیں کرتا تھا۔ تو جب اکثریت لوگوں کی بٹکی ہوئی ہو جائے گی، حقیقت تو یہ کہ آج کوئی سچ نہ بولے، جو گالم گلوچ کو پسند کیا جائے، جہاں پہ قانون کا مذاق اڑایا جائے، جہاں پہ قانون تو پہلی تو بات ہے قانون ہے ہی نہیں، جہاں پہ عمل درآمد ہو، غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے، اور یہ تو ایک قانون کی بات ہے کہ کتنا کمزور ہے کہ غریب کو تو قانون سے بھی انصاف نہیں ملتا، تو قوم کو بنیادی حقوق کو دور کی بات، تو ایسے میں قوم میں ہجان بڑھتا ہے، پریشانیاں بنتی ہیں، انتشار بڑھتا ہے، قوم میں ڈپریشن بڑھتا ہے، اور پھر یوں قوم تقسیم ہوتی ہے، اور یوں پھر لوگ دیکھا دیکھی گالم گلوچ اور ہٹ درمیوں کی طرف نکل جاتے ہیں، اور تانے مینے کی سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں، اوپر سے سیاستدانوں سے لے کے عام کارکن تک، پھر اسی طرح کا کلچر پروان چڑھتا ہے، اور یوں پھر معاشرے میں کا معاشرتی حسن ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسے دور میں جہاں پہ لوگ 70% اگر جمہوریت میں اگر دیکھا جائے، اگر بٹکے ہوئے لوگ ہیں اور 70% لوگ اگر کوے کو سفید کہہ دیں تو ویل ڈن جمہوریت جیت گئی، کیونکہ اکثریت لوگوں نے اگرچہ غلط فیصلہ کر لیا ہے، مگر کیونکہ شخصی ذاتی ہے تو لہذا اس کو صحیح تصور کیا جائے گا۔ جبکہ اقبال فرماتے ہیں کہ جمہور وہ ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگ گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ افراد کو تولنے کا نظام آتا ہے خلافت میں، جہاں پہ ایک مثالی معاشرت قائم ہو، جہاں پہ لوگوں کی
کو پکیزہ باکردار اور بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ وہ شخصیت برسر اقتدار آ کے بہترین فیصلے کر سکے. ایسی شخصیت جو پیٹ پہ پتھر باندھے, ایسی شخصیت جو ہٹ درمی کا شکار نہ ہو, ایسی شخصیت جو اعلیٰ ذوق ہو, ایسی شخصیت جو سچی ہو, ایسی شخصیت جس میں یک رنگی ہو, ایسی شخصیت جو باکردار ہو. یہ خلافت کے نظام کی کڑیاں ہوتی ہیں. ایسی شخصیت پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہوں. اور اس طرح جب لوگ اخلاقی انصاف سے پرے چل جائیں گے تو جمہوری نظام وہاں پہ فیل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جب دانشور اپنا ضمیر بیچیں گے, عدالتیں اپنا ضمیر بیچیں گی, پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, اس طرح کی تمام چیزیں ہوں گی اور گالم گلوچ کا کلچر ہوگا, تو وہاں پہ جمہوری نظام فیل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اب بادشاہی نظام کی طرف جاتے ہیں. تو اگر فرد واحد ہوتا ہے تو جمہوری نظام اگر ٹھیک نہیں ہے تو تمام ایم این اے ایم پی او کی سلیکشن, ایم این اے ایم پی ایز کی سلیکشن بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح کی ہوگی, ایک بادشاہی نظام کی طرح ہوگی. اور پھر ہر حکومتی نمائندہ بادشاہ بن کے ملک کو لوٹے گا, جیسا آج پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیاں لوٹتی نظر آتی ہیں, اور قانون سے وہ ماورائے عدالت ہوں گے. جبکہ بادشاہی نظام میں بھی اگر قاضی کا نظام ٹھیک ہو تو وہ بادشاہ بھی صحیح فیصلے کرتا ہے. اور اگر فرض کریں, اب کمپیریزن کیا جائے جمہوریت میں اور اس میں بادشاہت میں, تو اگر بادشاہ فرد واحد ہی اس کا نام کیا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے نا, کہ اور ایسے میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایم این اے ایم پی اے بادشاہ بن کے ہر ایک کو اس کا نام کیا ہے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے, جبکہ ایک بادشاہ اپنے نظام حکومت چلانے کے لیے تو حملے بھی کرتا ہے, وہ تو ملکوں حملے کرتا ہے, اور پیسے اور اس طرح رائے پہ بھی اگر وہ سختی کرتا ہے تو اس کی سختی جو اتنی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اظہار رائے کے حوالے سے بادشاہی نظام کو اس لیے برا جانا جاتا ہے کہ وہاں پہ اظہار رائے نہیں ہوتا. اظہار رائے کو برا جانا جاتا ہے کہ اور بادشاہ جو ہے نا زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, جس کو مرضی مروا دیتا ہے. مگر قاضی کا سسٹم جب تک مضبوط قاضی رہے تو شاہی نظام بھی کافی حد تک تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ٹھیک چل گیا. مگر زیادہ تر بادشاہی دور میں ہلاکتیں ہو گئیں, عزیز و اقارب کو مروا دیا جاتا کہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. اس کے علاوہ بڑا ایک مشکل حالات میں بادشاہ بھی فیصلے کرتا ہے, اور مجبوری کے تحت یا خوش آمدی درباریوں کے تحت قتل و غارت کے علاوہ سے اس دور میں بھی ہوتے ہیں. مگر میں یہ نہیں کہتا شاہی نظام بالکل ٹھیک ہے, جمہوری نظام بھی ٹھیک نہیں جب اخلاقی اقدار ہی نہیں رہیں گی. اور ایسی جمہوریت جس میں سیاستدان گالیاں نکالیں, ایسی جمہوریت جس میں عام عوام کی قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے چل پڑے, ایسی جمہوریت جس میں عام عوام ہائے روٹی سے کر کے لالے جس کو پڑے ہوں, ایسی جمہوریت جہاں پہ لوگوں کو انصاف, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, انصاف بھی نہ ہو, بنیادی سہولیات بھی نہ ہو. ایسی جمہوریت جہاں پہ دوالیہ ملک ہو چکا ہو, قرض لے کے گزارا کیا جائے, اس سے شاہی نظام بہتر تصور کیا جائے گا میرے خیال کے مطابق. کیونکہ اس لیے میں ایک اتحادی حکومت کی بات کرتا ہوں, مشاورتی اتحادی حکومت کی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں برطانیہ میں ربر اسٹیمپ کنگ کا تصور پایا جاتا ہے, اگرچہ ادھر بھی ڈول نظامی سسٹم ہے. مگر اگر آپ نے پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے تو چونکہ یہاں پہ 62-63 کا طلاق نہیں ہے, ادارے اس قدر کمزور ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ ان طاقتور شخصیات کو ہانک نہیں سکتے. تو لہٰذا ان کی بدکرداریاں, ان کی جھوٹ, یو ٹرن اور ان کی منافقتیں چل رہی ہیں, اور یہ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتے. کیونکہ ان کو ایک طرف یہ دھمکیاں دیتے ہیں, اور دوسری طرف یہ پیسے لگاتے ہیں, اور تیسری طرف یہ خوشحالی کا چورن بیچتے ہیں, یا کبھی قومیت کا مسیحا بن کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو متاثر کر کے اپنے لیے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ سیاستدان بھی پاکستان پہ ایک بوجھ تصور ہوتے ہیں ایسے ادوار میں. تو بہتر یہی ہے کہ یہاں تو پھر آپ آئین کے مطابق احتساب سب کا کرو. جو جھوٹ بولنے والا ہو, بد کردار ہو, یو ٹرن لینے والا ہو, منافق ہو, اور اداروں کو گالیاں نکالنے والا ہو, کوئی بھی سیاستدان, ان کو سیاسی تمام پارٹیوں کو یا سیاستدانوں کو بین کیا جائے تاکہ ایک مثالی سیاسی دور کا آغاز ہو سکے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو بت پال لیے گئے ہیں اور جن کے مطابق ان کے کارکنان گزارا نہیں کر سکتے, اور اس طرح کے سیاستدانوں کو سیاست سے دوری اختیار کرنا نہیں دے سکتے, تو پھر یہ کر لیں کہ آپ تمام سیاستدانوں کے جو بڑے بڑے لیڈر اپنے آپ میں سمجھتے ہیں شوخے,
آپ پرائم منسٹر ایک ڈیمی پرائم منسٹر کی کیبنٹ بنا لیں جس میں 4-5 لوگوں کو نومنی کیا جائے ایز اے پرائم منسٹر, اور کبینہ شبینہ چھوڑ دیں سب کچھ, اور ان کو اور اداروں کو اسٹرانگ کیا جائے. اور یہ کابینہ جو ہوگی آگے جتنے مرضی یہ اپنے درباری بھرتی کرتے رہے اور بغیر پے کے ہوگا, اور نہ ان کے کوئی اختیارات ہوں گے. تمام اختیارات عدلیہ انجوائے کرے گی. ان تمام لوگوں کے کیسے وہ بھی میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی مضبوط ہونا پڑے گا, اور ایک علیحدہ سے عدلیہ کا دائرہ قائم کیا جائے, ججز کا بینچ قائم کیا جائے جو ایماندار دیانتدار ہوں, تاکہ یہ نظام متاثر نہ ہو. 3 کو 1 روپیہ تو نہ قومی خزانے سے کسی کو جاری کرنے کا ہوگا. یہ 4-5 جو ہے یہ مشاورت سے ہی کسی, جیسے ججز 4-5 فیصلہ کرتے ہیں, اکثریت جس کی ہو وہ جیت جاتا ہے, اس طرح یہ ان کا 4-5 کا وزیر اعظم کا ایک کابینہ بنا دی جائے اور اس میں یہ مشاورت سے فیصلہ کریں کسی کے متعلق, اور ان کا فیصلہ بھی جو ہے آگے ججز کے حوالے ریفر کیا جائے, جیسے ایک میں کہتا ہوں ایک اسپیشل سے جو فیصلوں کے حوالے سے بینچ ہو, جو ان کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے, ان کی ملکی پالیسیز کے حوالے سے, سرکاری ملازمین کی تنخواہ و امرات کے حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے. یہ صرف سمری بنا کے بھیجیں گے مشاورت کے ساتھ, اور وہ آگے عدلیہ ان کو پاس آؤٹ کرے گی. اس طرح ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ترقیاتی منصوبے اگر بنانے ہیں تو ایک ادارہ ایسا بنایا جائے جو تعمیراتی ادارہ کے حوالے سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بنایا جائے, جو اس کا نام کیا بغیر ٹینڈر کے اس کو ٹھیکے دیے جائیں, اس کو کام دیا جائے, اور وہ سڑکوں کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اور جس طرح بھی ہے وہ کام کرے. اسی طرح آپ چائنا سے پارٹنرشپ کے ساتھ پاک چائنا فرینڈشپ کے حوالے سے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. ایسے علاقے جہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی تو آپ پارٹنرشپ پہ چائنا پہ اس کا بزنس کر سکتے ہیں. اس طرح لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور آپ چیزوں کی پیداوار میں بھی خود کفیل ہو سکتے ہیں. مختلف حوالے سے الیکٹرانکس کی ہو جائیں اور کسی حوالے سے بھی, ریسرچ ورک کے حوالے سے ہو جتنے بھی مختلف جو بھی شعبے ہیں اس میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں, تاکہ پاکستان کے. اور دوسری طرف قرض اداروں مہم شروع کی جائے, قومی یکجہتی کی فضا پیدا کی جائے, تاکہ یہ جتنی بھی تانا مینا کی سیاست ہے اس کو خاتمہ کیا جائے, تاکہ یہ جتنی بھی غلط قسم کی نیگیٹو لیگ پولنگ کی سیاست ہے اس کو خاتمہ کیا جائے. اور اس طرح یہ سارے جتنے جن کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے یہ اپنے دور میں پھر یہ سوئچ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی سوئچ مل جائے تو جیسا بجلی آن آف ہوتی ہے اس طرح ہم ترقی آن کر دیں. کبھی یہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی حکومت کسی کو بھی ملتی ہے تو وہ کوئی کسی کو چور, کوئی کسی کو نائل, کسی کو لٹیرا, کوئی گنڈا کہہ کے خود کو بڑی ذمہ سمجھتا ہے, اور پاکستانی وہاں پہ بوئے ڈالا جاتا ہے. اسی طرح بجلی چوری کو روکا جائے. اب کتنے ادارے ہیں جو بجلی ہی کا بل نہیں ادا کر رہے, کیا کیا جا سکتا ہے. اس طرح امیر بجلی کا بل نہیں ادا کرتے اور بجلی کے بے جا اضافے. اس طرح موٹر بائک کا کو 3 لیٹر 4-5 لیٹر تو 150-100 روپے میں پیٹرول ملنا چاہیے. بڑی گاڑیوں کے لیے علیحدہ پیٹرول پمپس بنانے چاہیے, ان کے لیے علیحدہ پوائنٹ بنانا چاہیے تاکہ یہ بوجھ نہ ان پہ پڑے. تو لہٰذا ایک میوچل مشاورتی حکومت بنا لی جائے, تاکہ چونکہ یہ میں نے بتایا کہ پہلے سے کہ یہ تو پھر ان کی یہ جو حیثیت ہے کہ جیسے مرضی اختیارات کا غلط استعمال کیا, ہر پارٹی نے اختیارات کا غلط اپنے دور میں استعمال کیا. بال ٹھاکرے جیسی سیاست, غنڈہ گردی جیسی سیاست پی ٹی ایم کر رہی ہے. تو لہٰذا دوسری حکمرانوں نے بھی اپنے دور میں بڑے بڑے کیے فیصلے, عجیب سے اور عجیب سی زبانیں استعمال کیں. تو لہٰذا اب یہ سسٹم ختم کرنے کے لیے جب ان کو ان کا ڈمی ٹائپ وزیر اعظم یہ بانجیں گے اور یہ مشاورت سے فیصلے کر کے آگے اپنے جتنے مرضی درباری بنائیں, وہ اگر چاہے ان میں مشاورت میں حصہ دار بن سکتے بنے, انہیں نہ تو گاڑیوں کا پیٹرول تک ملے گا, نہ گاڑیاں ملیں گی, نہ سرکاری ملازمت ملیں گی, بلکہ یہ اپنی کسی طرح انہوں نے آفس آنا ہے, چاہے سائیکل پہ آئیں, چاہے بائک پہ آئیں, یا گاڑی اپنی ذاتی گاڑی پہ آئیں. اسی طرح یہ فیصلے کریں گے اگر یہ صرف اپروول ہوگی. اور اس طرح, اور یہی نہیں پورے پاکستان کی زمین لیز پہ لی جائے, اور اس کا نام کیا ہے, پورے پاکستان کی زمین لیز پہ لے کے اس کا نام کیا ہے, مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے, اور قومی یکجہتی کی فضا قائم کرتے ہوئے پھر اسی طرح آپ قرض بھی اتار سکتے ہیں. اب ہم خلافت کے نظام کی طرف جاتے ہیں کہ خلافت کا اور اداروں کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سچائی کا مشن بہت نہ ہو. اب لیگ پولنگ والی سیاست ختم ہونی چاہیے. اب خلافت کے نظام کی طرف ہم جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا لیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہم, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے نائب ہیں جو اچھے پاکیزہ باقی دار ہیں, جن کے اخلاق اچھے ہیں اور صاف اچھے ہیں, وہ اللہ کہتا ہے وہ یہ میرا بندہ ہے.
یہ ہر طرح کے منافقت، جھوٹ، یو ٹرن سے پرے ہوتا ہے، یک رنگی ہوتی ہے، شیطان کی باتوں کا اس کی ذات میں گزر نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطان سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ میرا بندہ ہے۔ تو ایسی شخصیت میری نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، یک رنگ ہونے کی وجہ سے، پکیزہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں بھی دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ عطا فرما دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بادشاہت بھی دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انگوٹھی میں تھی جو وہ پہنتے تھے، تو اسی طرح آپ کو کائنات کے نظام پہ حکومت اللہ نے دی، تقویٰ کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، یک رنگی کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں ہم خلافت کی طرف، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ادوار دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی جہالت کے نظام تھا، وہاں پہ بھی بت پرستی کا دورہ تھا، ایون خدا کے ہی، حتیٰ کہ خدا کے خانہ خدا میں بھی بت رکھ دیے جاتے تھے۔ لوگ ایک طرف جہالت تھی، دوسری طرف غلامی کا دورہ تھا، اور تیسری طرف نفرتوں کا دورہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کی لامتناہی سلسلے شروع ہو جاتی تھی۔ ایسی صورتحال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا کی رحمتوں کا امین بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ آپ اللہ کی رحمتوں کے امین بنتے ہوئے، رحمت للعالمین بنتے ہوئے ان تمام کائنات کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے لوگوں کو پہلے تو حکمت و دنائی سے ان کے کردار کی خوبصورتی کی طرف ابھارا، پاکیزہ کیا ان کو۔ ہم نے اپنے رسول بھیجے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں ان کے دلوں کو، اور وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی تصور تھا جب ایک مثالی معاشرہ قائم کیا سرکار نے، اور فتح مکہ کا دور شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا خلافت کا نظام رائج کیا، ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا جہاں پہ انصاف تھا، حتیٰ کہ خلافت کے نظام میں آپ کے خلفائے راشدین کا دورہ دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کس قدر مشکلات کا شکار ہوئے جب لوگوں نے، منافقین نے بھی اسلام پڑھ لیا تھا، قبول کر لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے ہی نبی ہیں، مگر ان کی دلوں کے گناہوں کی وجہ سے، حجابات اور ان کی خواہش نفس ان کو اس کا نام کیا ہے، سچائی کی قبول کرنے سے قاصر کی۔ تو خلافت کا نظام کیا تھا کہ جو معززین ہوتے ہیں، معززین کی کابینہ ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے خلیفہ کس کو منتخب کرنا ہے، جو پاکیزگی میں، حکمت و دنائی میں، پختہ فیصلہ میں، کردار میں اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، اس کے متعلق رائے دی جاتی ہے کہ یہ ہم میں افضل ترین شخصیت ہے، اللہ کی رحمتوں کا امین ہے، تو لہٰذا اس کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ تو لہٰذا جس طرح کے مسائل کا ابو بکر صدیق کو فرسٹ خلیفہ منتخب ہوئے سرکار کے بعد، تو ایک طرف کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسری طرف کوئی زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے، کوئی اسلام چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں بڑے مشکل حالات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین فیصلے کیے، اور اسلام کے کیونکہ جو وجود ہے اس کو نقصان نہ پہنچ سکا منافقین سے، مشرکین سے، اور ایسے لوگ جو ہر درمی کا شکار تھے، ہوس کے پجاری تھے، ذاتی مفادات کو چاہتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بیڑیا اور بکریاں ایک جگہ پہ پانی پیتی ہیں، اور نہ اس دور میں ٹیکنالوجی تھی، نہ اس دور میں کوئی ٹرانسپورٹ کا اتنا اچھا نظام تھا، مگر کردار کی خوبصورتی یہ تھی کہ مجرم ظلم کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں سزائیں نہ مل جائیں۔ یہ ہوتی ہے اچھی حکمرانی، اور جلال ایسا کہ شیطان بھی راستہ بدل۔ اور اس قدر اچھے فیصلے، اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور، یہ خلافت کا بہترین دور تھا، جب پہ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو، ان شخصیات کو دیکھ کے، اللہ کے بندوں کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے فیصلے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم تھے، ان کی باتوں سے حکمت و دنائی جھلکتی تھی، وہ لوگوں کا ذہنی اور جسمانی علاج بھی کرتے تھے، ان کے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کے میں اطمینان قلب اور استقامت پیدا ہوتی تھی۔ یہ تھی عظیم شخصیات۔ بڑے صغیر و پاک و ہند کے حوالے دیکھے جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح
خلافت کے لیے نومینی کر لیے مسلمانوں نے، ایسی قوم، ایسے مسلم امہ نے جنہوں نے قائد اعظم کو اپنے خلافت کے لیے منتخب کیا اور اسے پہلا گورنر جنرل بنا دیا، اور جس طرح آپ نے جنگ لڑی اور جس طرح صوفیہ کی آپ کو مدد حاصل تھی، کردار کی خوبصورت، قائد اعظم نے تانے مینی کی سیاست نہیں کی، جھوٹ یوٹرن کی سیاست نہیں کی، بلکہ اپنے مقصدیت پہ مبنی سیاست کرتے ہوئے اپنی پیٹ پہ پتھر باندھے اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ پاکستان مدینہ کی ریاست کی طرز پہ مارز وجود میں آیا، اور قائد اعظم بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان کے وجود کے قائل تھے کہ جہاں پہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں گے، ذاتی مفادات سے پرے سچائی، انصاف اور مثالی معاشرت کی حکمرانی ہوگی، اور ایسے میں جو کم ضعف ہیں، ہوس کا پجاری ہیں، ذاتی مفادات والے ہیں یا قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر افسوس حد افسوس، پاکستان تو بن گیا، مگر پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ با کردار شخصیات بھی چھین لی گئی۔ علامہ اقبال تو اس قدر ان کو جھنجھوڑتے تھے جو بٹکے ہوئے تھے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے، مقصدیت سے پرے راگ کے ڈیر بن جاؤ گے، مقصد کی طرف لوٹو، اپنی منزل کی طرف جاؤ، تاکہ تم حقیقی معنوں میں اس مشن کا حصہ بن جاؤ جہاں پہ خلافت کے نظام کو تقویت ملے۔ مگر افسوس حد افسوس، آج پاکستان میں نہ تو جمہوریت نظر آتی ہے، کیونکہ ہم اخلاقی پستی کا شکار، ہم نے جن مقاصد کے تحت پاکستان لیا ان سے تو ہم کوسوں دور جا چکے ہوئے ہیں۔ وہی مظالم جو غیر مسلم کرتے تھے مسلمانوں پہ، آج یہ نام نہاد حکمرانوں نے، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ کیا، اور آج ہائے روٹی کی پکار کی ہے۔ اور اس وقت جب پاکستان بنا تھا کسی نے ہائے روٹی کی پکار نہیں لگائی تھی، آج ہائے روٹی نظر آ رہی ہے، ہائے انصاف، ہائے ہمارے حقوق، بنیادی حقوق، اور یہ سارے سیاستدان سچائی کے مسیحا بنتے ہیں، مر کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان میں استقامت نہیں ہے اور یو ٹرن لیتے ہیں، اور جس طرح یو ٹرن میڈیا میں پبلش ہوتے ہیں تمام سیاستدانوں کے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسے میں نہ تو یہ خلافت کے منصب پہ کوئی فائز نظر آتا ہے، ایسے میں نہ تو جمہوریت کے مقام پہ، نہ تو ہماری عوام نظر آتی کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ جمہوری حق استعمال کر سکے، کیونکہ کوئی بھی جو ہے نا قوم کی تعمیر نہیں کر سکا، اور یوں قوم بٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ انتہا پسندی کی سیاست کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، اور جو شریف ہیں وہ بہت کم ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس انتشار کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یا تمام سیاستدانوں سے وہ اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، اور قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہ تو جمہوری عوام اس قابل ہے کہ وہ جمہوری نظام کو، کیونکہ ان کے دیکھنے کا طرز انداز مفادات پہ ہے، یا نظام کے ہاتھوں ان کی سوچیں ہائی جیک کی ہوئی ہیں، کوئی وڈیرا سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی ذات پات کے بیس پہ ووٹ دیتا ہے، کوئی مذہبی عقیدت کے طور پہ ووٹ دیتا ہے، کوئی کسی والے سے، پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حقیقت معنوں میں ٹھیک کون ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح سیاستدانوں میں جمہوریت نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ انتہا پسندی کی سیاست کرتے ہیں، قتل و غارت کی سیاست کرتے ہیں، آئی جی پنجاب تو میں حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ایک پاورفل ہمارا قومی ادارہ ہے، اس پہ بھی یہ سیاستدان، تمام سیاستدان، اور پی ٹی آئی تو بہت زیادہ ہے، جو ان کو استغفر اللہ عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو قوم میں ہجان بڑھتا ہے کہ ایک مضبوط ادارہ بھی جب خاموشی اختیار کرے گا تو پھر عام پاکستانی کے حقوق کو کون تحفظ کرے؟ ایک مضبوط ادارے کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو ایسے میں عام سے عوام کے حقوق کا تحفظ کیسے گا، یا وہ کیسے جمہوری ہو کے کسی خلاف آزادی اظہار رائے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی لوگ بھی مختلف طریقوں سے قانون کے بے معنی قانون بنا کے ایسی شخصیت کو جو سچائی کا مسیحا ہو اس کو یہ تنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اسی لیے ادب کے حوالے سے اور قوم کو ڈائریکشن دینے کے حوالے سے کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ کھل کے کوئی سچ ہی نہیں بول سکتا، کیونکہ وہ اپنے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کی راہ ہموار نہیں کرنا چاہتا۔ تو لہٰذا نہ سیاستدان جمہوری نظر آتے ہیں ہمارے، نہ عوام جمہوری روایات کی قائل نظر آتی ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو جمہوری نظام حکومت کے خاتمے میں عوام کو بھٹکانے میں تمام بھٹکے ہوئے علماء دین کا ہاتھ ہے، جو
سیاستدانوں سے قیمت اپنا ضمیر کی وصول کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کا احتساب کرتے ہیں، اور پاکستانی قوم کو بھٹکاتے ہیں بجائے اس کے کہ سیاستدانوں کو ٹھیک کرتے، کہ پاکستانی قوم کو بھی ایسے لوگوں کی حمایت کی ترغیب کرتے ہیں جو انتہا پسند ہیں، جو اب قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اتنے کم ضعف ہیں کہ جو اللہ کی خاطر سچ بولتا ہے، جابر حکومت کے سامنے کلمہ بلند کرنا، اس کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام پیر جو گدی نشین نظر آتے ہیں وہ بھی خلافت کا نظام ختم کرتے ہیں جب بد کردار لوگوں کی راہ ہوا کرتے ہیں۔ یزید کی سوچ بھی یہی تھی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اور بلکہ اپنے مفاد کے تحت فیصلے کرتا تھا، اور جہاں پہ وہ مذہبی لوگوں کو متاثر کرنا تھا دین کا استعمال کر لیتا، اور جہاں پہ دوسرے لوگوں کو دبانا ہوتا وہاں پہ اختیارات کا غلط استعمال۔ یہ یزید کی سوچ۔ اسی طرح یہ تمام سیاستدان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ اب خلافت کے نظام کی طرف دیکھا جائے تو کچھ ایسے علماء دین بھی ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو خلافت کا منصب کا فائز سمجھتے تھے، اور گھڑیوں پہ دیکھ کے ٹائم دیتے تھے کہ 3 منٹ بعد حکومت نہ گری تو میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا۔ ان کو خوش فہمی تھی، یا ان کے درباری قسم کے جو تھے انہوں نے اتنا ان کو پمپ کر دیا ہوا تھا کہ وہ سمجھتے تھے واقعی وہ خلیفہ مسلمین بن گئے ہیں۔ مگر خلافت کا نظام اگر آپ نے دیکھنا تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیسے رائے راجو کو رائے راست پہ لے کے آئے، اور خلیفہ اتنا اللہ کا خلیفہ نائب جو ہوتا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا، انہوں کس طرح بر صغیر و پاک و ہند کا نظام اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں لے لیا اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پہ۔ اور یوں آج دیکھیں اسلام ہر جگہ ہے، پھر فرقہ واریت انہوں نے شروع کر دی۔ داتا صاحب تو فرقہ واریت کے قائل نہیں تھے۔ اس طرح خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ نے ہندوستان میں کیسے اسلام کا بول بالا کیا اور خلافت کا نظام رائج کیا، جہاں پہ لوگوں کو، اور جب پہلا مسلمان ہو گیا شخص تو کہتے ہیں کہ اسی وقت پاکستان بن گیا، اسی وقت 2 قومی نظریے کی بنیاد بن گئی، اور یوں یہ پھر چراغ سے چراغ جلتے گئے، کردار جوں روشن ہوتے گئے، خلافت کا نظام رائج ہوا، اور نومینی آف قائد اعظم محمد علی جناح از آلسو ایز اے خلیفہ آف مسلمان۔ تو لہٰذا یہی ہے، تو یہی ہے کہ کیونکہ گورنر جنرل بغیر انتخاب کے بنا دیا گیا، اور یہ بھی کیونکہ وہ اس وقت سپریم لیڈر تھے، ایک بہترین لیڈر تھے، کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ یو ٹرن، نہ بد کردار، نہ جھوٹا، کوئی کسی طرح بھی کوئی خامی قائد اعظم میں نظر نہیں آتی۔ اب وہ چونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کے امین نہیں ہوتے تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے کتابیں لکھ لی ہیں اور چند پیروکار ہیں تو ہو سکتا ہے ہم یہ کر دیں، پھر اس طرح پھر وہ ایسے بٹکے ہوئے سیاستدانوں کو ایجنڈا اور آکار تو بن جاتی ہیں، اور معاشرے میں عجیب سا جان پیدا کرتے ہیں، مگر حقیقت میں مبنی نہیں۔ آج پاکستان میں انتہا پسندی اور خاندانی نظام متاثر ہو چکا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، فیملی کا نظام تباہ ہو گیا ہے، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے، کرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، لوگوں میں عام پاکستانیوں میں انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی الیکشن کے بعد حکومت آ کے یہ نظام ٹھیک کر دے گی، قوم کو ایک ہی مذہبی حوالے سے، قومی حوالے سے، سیاسی حوالے سے ایک پلیٹ فارم ناممکن نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی حکومت بنے مشاورتی، تاکہ یہ جتنا بھی یہاں تو آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ان تمام کو سزائیں ملتی رہتی ہیں، آٹومیٹک معاشرے میں تشدد کا نظام قائم نہ ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ بکاؤ مال ضمیر فروش موجود ہے۔ تو لہٰذا پھر کیا ہوگا، پھر آپ ایسے یہ تمام سیاستدان ڈھونڈنے نظر آتے ہیں مجھے، جیسا میں دیکھتا ہوں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یزید کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں دیکھتا ہوں خلافت کے نظام کا حوالہ بھی اب قبول نہیں آ رہا، کیونکہ ایسی شخصیت کوئی ہے نہیں ہے۔ تو مشاورتی اگر حکومت، اتحادی حکومت بن جائے جو بغیر الیکشن کے، تو اور پھر فرسٹ تھریٹ ادارہ بنایا جائے، جہاں پہ اگر کسی کو بھی کسی سے تھریٹ ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی املاک کا خطرہ ہے، تو وہ ادھر کمپلین کر سکتا ہے، اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آج ہمارا انٹیلیجنس کا سسٹم اگرچہ بہت مضبوط ہے، مگر تمام حقائق ہونے کے باوجود اس کا نام کیا ہے، اور ثبوت ملنے کے باوجود طاقتور شخصیت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے۔ اور پھر یہی نہیں،
حقوق وہ چیزیں بھی ثبوت بھی مٹا دیے جاتے ہیں، جبکہ عام سے پاکستان کے کسی بھی شہری کو کسی بھی جرم میں کسی بھی بے معنی ایف آئی آر میں درج کر لیا جاتا ہے اور مار مار کے اس کو دموسا بنا دیا جاتا ہے. یہ بھی حیرت ہے. اور طاقتور شخصیات اتنی بے لگام ہیں کہ وہ جیسے مرضی قانون کو روندے ہیں، جیسے مرضی قانون کا مذاق اڑائیں، میڈیا پہ بیٹھ کے جس کو مرضی گالیاں دیں، میڈیا پہ بیٹھ کے جلسوں جلوسوں میں جس کو مرضی جو مرضی کہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب خاموش ہیں. ایسے میں اپنی قوم کو ہم گالم گلوچ سکھائیں گے اور بدتمیزیاں سکھائیں گے تو پھر جمہوریت کیسے پنپے گی، پھولے گی؟ پھر اسی طرح یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں قتل و غارت بڑھ جاتی ہے، الیکشن کے دنوں میں جو ہے تناؤ بڑھ جاتا ہے. تو جب کوئی پاکستانی چوری کرتا ہے پھر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، جب کوئی پاکستانی مرتا ہے پھر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قید کا پاکستان نہیں رہا. یہ ایک جبر کا نظام قائم کیا گیا. یہ طاقتور شخصیات نے جس طرح قانون کو روندا ہوا ہے اور پاکستان کی عام عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا مسیحا نہیں نظر آتا جو پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکے. وہ علیحدہ سے بات ہے کہ خوش آمدید چورن بیچنے والے اور عجیب سی باتیں کرنے والے بہت موجود ہیں، مگر پاکستانیوں کی آواز ابھی تک کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا، کیونکہ سچ بولنے والا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی اپنے کردار کی پختگی نظر نہیں آتی کہ کوئی کردار میں پختہ ہو. بلکہ یہاں پہ تو بالکل ادھر رنگ بدلتے ہیں، لمحہ بلمحہ اپنی سوچیں بدلتے ہیں، اپنے نظریے بدلتے ہیں، اور یہ سارا تسلسل سب میں نظر آتا ہے. اور پی ٹی آئی میں تو یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو لہٰذا خلافت کے نظام کو ختم کرنے میں، جمہوری نظام ختم کرنے میں میں سمجھتا ہوں یہ صوفیہ جو ظاہر قسم کے جو جعلی پیر ہیں ان کا کردار بہت زیادہ ہے، اور 2 نمبر علماء دین کا بہت کردار ہے. ایسے میں فرقہ وریت کا بہت کردار ہے، کیونکہ فرقہ وریت اپنا فرقہ سچا کرنے کے لیے طاقتور شخصیت کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں لاؤڈ سپیکر کے ناجائز استعمال کی اجازت مل جائے، اور دوسری طرف ہمیں فنڈ بھی ملتا رہے، اور تیسری طرف اس کو پرمٹ مل جائیں گے اچھا ہونے کے ایسے سیاستدان ہوں، کیونکہ وہ دین کے لیے بڑی خدمت کار ہے فرقہ وریت پروان چڑھانے کے لیے. جبکہ اتحاد امت کا تصور اگر جب ختم ہوتا تو ہو کسی کو فرق نہیں پڑتا. فلسطین اور کشمیر پہ جتنے مرضی مظالم ہوں ان کے لیے کسی کے لیے درد بھری آواز نہیں اٹھتی. ایسے میں جب اتحاد امت کا نظام ہی ختم ہو جائے گا تو یہ فرقہ وریت کیا ان کو بچائے گی یہ اور مثالی بنائے گی؟ بلکہ وہاں پہ تو فتوے ہوں گے کہ جو جس فرقے سے ہوگا وہ جناب وہ اس کو فتویٰ دے دیا جائے گا تم بڑے ہو. مگر خلافت کے جو نظام پہ رائے تھے یا جو اللہ کے خلیفہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی تصدیق کی. صوفیہ کے کردار کی تصدیق اللہ کرتا ہے، فرشتے ان کا ورد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا اپنے بندے کا چرچا کرتا ہوں اور حکم دیتا ہے کہ تم بھی ان کا چرچا کرو. یہ ہے خلافت کا نظام. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے ضمیر فروشوں کے ذریعے اپنی تشہیر کرائی جاتی ہے، اور یہی قوانین کا غلط استعمال کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح یہ نظام خراب کیا جاتا ہے، اور کس طرح ہم اپنے قیام پاکستان کے وقت کے جو مشن ہے اس سے اگرچہ پاکستان بن گیا پھر بھی ہم ہٹے نظر آتے ہیں. مگر یہ ہم اسی طرح بڑھ کریں گے اور الیکشن ہوتے رہیں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں نئے الیکشن میں جو بھی حکومت آئے گی وہ اس سے زیادہ ظلم کرے گی، اس سے زیادہ مہنگائی لے کے آئے گی، اس سے زیادہ بدحالی لے کے آئے گی، کیونکہ کسی کے پاس بھی حل نہیں ہے. اور یہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں پاکستان میں، کیونکہ اپوزیشن کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ غنڈہ گردی کی سیاست، پاکستان کی ریاستی اداروں کو چیلنج کرنا، کبھی بے معنی سے جلسے جلوس کر کے، بے معنی سے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر کے، کس طرح پولیس فورس لگتی ہے ان جلسوں جلوسوں پہ اور فنڈ ملتے ہیں بے معنی سے، اور دوسری طرف چوریاں ڈکیٹیاں اور قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پولیس تو دوسری طرف کسی بھی سیاستدانوں کو پروٹوکول دینے میں لگی ہوئی ہے. تو ایسے میں دیکھا جائے تو ایک بھی اینٹ سیدھی نہیں پاکستان کے استحکام کی عمارت کے لیے، بلکہ ساری اینٹیں ہی بے ترتیب اور ٹیڑھی ہیں. تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ جو عمارت بننے جا رہی ہے بے ترتیب وہ مضبوط ہو؟ ایسے میں جس قوم کے نوجوان بے روزگار ہوں، جس قوم میں نوجوان اسی امید پہ زندگی گزار دیں، اوور ایج ہو جائیں، اپنی زندگیاں تباہ کر لیں، کبھی نہ کبھی تو ہمیں جاب ملے گی، کبھی نہ کبھی تو ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی. تو پھر جب یہ امید ختم ہوتی ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، انتہا پسندی بڑھتی ہے، اور پھر قانون کو غلط استعمال بڑھتا ہے. تو جب سیاستدان غلط قانون کا استعمال کرواتے ہیں پولیس سے، دوسرے طریقوں سے اور بے معنی سے ریلیف عدالتوں سے لیتے ہیں،
تو ایسے میں غریب عوام جو 75 سالوں سے قربانیاں دے رہی ہے، اپنی روٹی پیٹ کاٹ رہی ہے، صحت کی سہولت اس کو نہیں مل رہی، اس کی ایجوکیشن تباہ ہو رہی ہے، جہالت مل رہی ہے، ضمیر فروشی کے انجیکشن کے ذہنوں میں لگائے جاتے ہیں، بد کرداریوں کی طرف ان کو راغب کیا جاتا ہے، ان کو مایوسی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اور ان طاقتور شخصیات کی غلامی کی طرف ہانکا جاتا ہے. تو پھر جب یہ غریب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ کرمنل بن جاتے ہیں، پھر دہشت گرد بن جاتے ہیں، پھر پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے ہی مقصد سے ڈائریکشن سے یہ بھی مزید ہٹ جاتے ہیں. تو جب حکمران ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے تو قوم مزید بھٹک جاتی ہے. جب علماء دین ہی بھٹک جائیں گے، سیاستدان بھٹک جائیں گے، تو قوم کی تعمیر و ترقی کون کرے گا؟ اور جب ادارے بھی مضبوط نہیں ہوں گے اور جب ان کو لگام نہیں ڈالیں گے ان تمام طاقتور شخصیات کو، تو پھر ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم خوشحالی کا چورن بیچیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم فلاحی ریاست کا تصور لے کے آئیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ لگا لیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنی زیادہ بیماریوں کے ساتھ اقوام عالم میں اپنے وجود و تشخص کو مضبوط کر سکیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک فلاحی ریاست بن سکیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم فخر سے سر بلند کر کے کہہ سکیں کہ ہم قوم کو پاکستانی نہیں پوری دنیا کی تصویر بدل رہے ہیں؟ ناممکن نظر آتا ہے. لہٰذا خوش فہمیاں ہونا ایک اچھی چیز ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، مگر اگر خوش فہمی کا علاج نہ کیا جائے اور حقیقت پہ مبنی سوچ سے سوچا نہ جائے تو یہ خوش فہمی بعد میں انسان کے لیے ڈپریشن بنتی ہے اور انسان کی ذہنی بیماری کا سبب بن جاتی ہے. اور لہٰذا ان سیاستدانوں کی اسی وقت تک خوش فہمی ہے جب تک حقیقت سے مبنی یہ نہیں سوچیں گے. تو جب یہ حقیقت پہ مبنی سوچنا شروع ہو جائیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا نقصانات پاکستان کے لیے پیدا کیے ہیں، تو یقیناً یہ خود بخود ریزائن کرتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، کوئی ہم سے بہتر آ جائے. مگر افسوس ان کی خوش فہمیاں اور علماء کے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ ان کو مزید امپاور کرتے ہیں اور انرجی دیتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ جس طرح یہ اپنی اثر سوکھ سے، اپنی دولت سے، اپنے غلط اختیارات سے دوسروں کو یرغمال بنا سکتے ہیں، مگر خدا بہت زیادہ طاقتور ہے. وہ خلافت کا نظام اگر قائم کر سکتا ہے تو یہ سیاستدان کس بات کی مولی ہیں؟ اس جگہ پہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کو بھیج سکتا ہے اور وہ اپنا کلمہ حق بلند کر سکتا ہے اور قوم کو نجات دلا سکتا ہے. تو یہ سیاستدان کس بات کی مولی ہے؟ مگر خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کا نقصان مظلوم اٹھاتے ہیں. جب ایک دانشور اپنا قلم کی قیمت وصول کرتا ہے، جب ایک پولیس والا اپنی وردی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، جب عدلیہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں اور یہ طاقتور حکمران جب ملک کو تباہ کرتے ہیں، تو اس کا اثر براہ راست غریب پہ پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روٹی چھینی جاتی ہے، اس کی صحت سفرکاری ہوتی ہے، اس کی ایجوکیشن سفرکاری ہوتی ہے، اس کے گھریلو مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے گھریلو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان سیاستدانوں کی بدمالیوں اور بد کرداریوں کی سزا عام عوام کو میری ہوتی ہے کہ ان کے گھر کا نظام نہیں چل رہا ہوتا. ان کے گھروں میں جو نفرت کی آگ لگاتے ہیں وہ تمام سیاستدان لگا رہے ہوتے ہیں. خدا